الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه الذين أوفوا عهده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقنی فہما ثم اما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، قرآن اور قیامت اور انبیاء علیہم السلام کی تکذیب کا انجام ملاحظہ ہوا. جو لوگ انبیاء علیہ السلام کی عداوت و نافرمانی کے مقصد زندگی میں جئیں گے اور مریں گے، ان کی بات ہوگی. اب جو نبیوں کے ساتھی بنیں گے، ان پر ایمان لائیں گے اور ان سے دوستی کر لیں گے، اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ان کا ساتھ دیں گے. جس طرح حضرات صحابہ کرام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل و جان سے ساتھ دی، اپنا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دی، یا جس طرح دیگر نبیوں کے امتوں میں سے ان کے اہل ایمان نے ایسا ہی کیا. سب کے لیے فرمایا ان المتقین، بے شک کہ اہل تقوی کی، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بندگی کی اور اللہ کے مخالفت اور احکامات توڑنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، فی جنات، وہ انواع و اقسام کی جنتوں میں ہوں گے، ونعیم، یا فی جنات ونعیم، جنتوں میں اور انواع و اقسام کی نعمتوں میں. ایک نعمت تھوڑی ہوگی کہ پتہ چلے کہ اس میں تو یہ ہے. نعیم نعمتوں کا یعنی مجموعہ کہ جن کی نہ تو تعداد جانا جاتا ہے اور نہ ان کی تلذذ اور ان کی حقیقت. فاکہین بما آتاہم ربہم، فاکہین بما آتاہم ربہم، وہ متلذذ ہوں گے، خوش گزرانی کر رہے ہوں گے ان نعمتوں میں جو ان کے پروردگار نے ان کو دے دیے ہیں. اب اللہ رب العزت قیامت کے دن ایسے لوگوں کے ساتھ دو معاملات فرمائیں گے. آتاہم ربہم، فاکہین بما آتاہم ربہم، یہ ایک. اور دوسرا سلوک ہوا وقاہم عذاب الجحیم، وقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور ان کے رب نے ان کو جہنم سے نجات دے دیا ہے، جہنم سے ان کو بچایا ہے، جنت تک پہنچا دیا اور جہنم سے بچایا، اور انواع و اقسام کی تلذذ والی زندگی اور مواقع فراہم فرما دی. اور فرمائے گے کلو واشربو، جی بھر کے کھاؤ پیو، بغیر روک ٹوک کے، بغیر خوف و خطر کے، بغیر پریشانی اور اضطراب کے، سکون اور تسلی کے ساتھ. ہنی، ایسے کھاؤ پیو کہ جو کچھ کھاتے پیتے ہو وہ خوشگوار ہوگا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو کچھ کھاتا ہے پیتا ہے تو اسے مزہ آتا ہے، مگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کھانے پینے کی یہ چیزیں اس کو بیمار کر دیتی ہیں. وازن ہنی ان، خوشگوار ہر لحاظ سے، طبیعت پر، ذہن پر، دل پر، دماغ پر، صحت پر مثبت در مثبت اثرات. اور ان سے کہا جائے گا بما کنتم تعملون، اسی کھاؤ پیو خوب عیش عشرت کرو، لیکن سبب وہی عمل ہے جو دنیا میں تم لوگ کیا کرتے تھے. اب وہ ہم بھی دیکھا، اگر بات یاد ہو
وہاں اہل نار سے کہا جائے گا ہذہ النار التی، ان سے کہا جائے گا کہ انما تجزون ما کنتم تعملون، انما تجزون ما کنتم تعملون، جو کچھ عمل کیا تھا اسی کے تو تمہیں اجر اور معاوضہ دیا جائے گا۔ ان سے فرمایا جائے گا بما کنتم تعملون، یہ ٹھیک ٹھاک کھاؤ پیو خوشگوار انداز میں جی بھر کے اپنے اعمال کی بدولت، ان اعمال کے سبب جو تم نے دنیا میں کیے تھے۔ اللہ کی وحدانیت سب سے بڑا عمل، انبیاء علیہم السلام پر بشمول ختم نبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، دوسرا بڑا عمل، اور قرآن کو اور شریعت محمدیہ کو من وعن قبول کر کے اس پر چلتے رہنے کی کوشش کرنا، یہ تمہارے اعمال تھے بما کنتم تعملون۔ تو اب اس کے عوض جنتوں میں اور نعمتوں میں متلذذ قسم کے کھانے پینے رہنے سہنے کی جگہیں بما کنتم تعملون، عمل جو کیا کرتے تھے اس کے بعد متکئین علی سرر مصفوف، اعلیٰ قسم کے عمدہ بسیریوں اور پلنگوں پر بیٹھے، ایسے تکیے لگائے ہوئے ہوں گے جیسے لگ رہا ہے کہ صف بنایا ایک ہی لیول۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ہم ان کو وہاں اللہ فرماتے ہیں ان کو وہاں اہل جنتیوں کو جنت میں جنتی حوروں سے ان کی شادی کر بیاہ دیں گے، ان کو جنتی عورت ان کو دے دیں گے، ان کی نکاح ہے زوجیت میں۔ حور دراصل اس خوبصورت حسینہ کو کہتے ہیں کہ جس کی حسن انسان کو حیران کرے، اور حور جنت کے حور سے بڑھ کر کوئی حسن میں سے حسین نہیں ہوگا۔ اس بات یہ ہے کہ قیامت دونوں کے لیے ہے، دونوں کی خاطر تواضع کی جاتی ہے، کسی کے کسی صورت میں اور کسی کی کسی صورت میں، اور ان کا انحصار میرے اور آپ کے دنیا کے عقیدہ اور اعمال پر ہے۔ یہاں ہمارے عقیدہ اور اعمال کس طرز کے ہوں گے، ہمارے ایمان کا پیمانہ کیا ہوگا، وہاں کے نتائج اسی کی صورت میں پیش آ جائیں گے۔ ان باتوں کے ساتھ ہی آج کی نشست مختصر کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور جو کچھ عرض کیا گیا ہمارے اور آپ کے حسنات میں اللہ تعالیٰ ان کو حساب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔